لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا ماحول چینج ہو رہا ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، میں کہتا ہوں بات اچھی طرح سمجھنا، ماں کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، باپ کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اپنی قوم کو بدلنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اپنا عقیدہ بدلنا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ماں بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، باپ کو بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، اپنی قوم بدلنا ہمارے بس میں نہیں ہے، تو اپنا عقیدہ بدلنا بھی۔ دنیا کی تبدیلیوں سے ماں تبدیل نہیں ہوتی، دنیا کے انقلابات سے باپ نہیں بدلتا، قوم نہیں بدلتی، تو ہم عقیدہ کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس لیے ہم اپنے عقیدے جو ہیں اس کو علی الاعلان بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدے ہیں، پیغمبر کی ذات کے بارے میں یہ ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہیں، اور تمام تر ہم بڑے کھلے عام یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے عقائد فلاں فلاں ہیں اور ہم اسے بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں بڑی ترتیب سے چند ایک باتیں کہہ رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں بات پوری ہو جائے۔ ہم کوئی پوچھے کون ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب آپ مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے بعد پھر آپ کیوں کہتے ہیں آپ دیوبندی ہیں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے ہم امت ہیں؟ امت ہونے کی بات کرو، دیوبند کی بات نہ کرو۔ اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت پرانی بات ہے، غالباً 1992 کی بات ہے۔ ضلع مانسہرہ میں ایک گاؤں ہے پڑھینا۔ میں 1992 کی بات، جب میں طالب علم تھا، میں وہاں پہ گیا، بیان کیا، تو بیان کے بعد ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، چھوٹی داڑھی، تعلق ایسی جماعت ہے جو چھوٹی داڑھی کو مسنون داڑھی کہتے ہیں، میں جماعت کا نام لے کے تردید نہیں کرتا۔ مجھے بیان کے بعد وہ شخص فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں؟ آپ سیدھا کہہ دو میں مسلمان ہوں، کیا مسلمان کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں؟ کہتے ہیں پڑھینا۔ میں نے کہا آپ سیدھا کیوں نہیں کہتے کہ میں دنیا میں رہتا ہوں؟ پڑھینا کہنا کوئی ضروری ہے؟ پڑھینا بھی تو دنیا میں ہی ہے نا۔ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جب دنیا کو ہوں گا تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ کا بر اعظم کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا ایشیا۔ لوگ پوچھیں گے بر اعظم ملک کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا پاکستان۔ پوچھیں گے پاکستان میں صوبہ کون سا ہے؟ اس وقت سرحد تھا، مجھے کہنا پڑے گا صوبہ سرحد، اب خیبر پختونخوا ہے۔ پھر پوچھیں گے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا مانسہرہ۔ پھر پوچھیں گے گاؤں کون سا ہے؟ مجھے کہنا پڑے گا پڑھینا۔ اس لیے میں کہتا ہوں میں پڑھینا رہتا ہوں تاکہ اتنے سوالوں کا جواب نہ دینا پڑے۔ میں نے کہا مجھ سے کوئی بندہ پوچھے گا آپ کون ہیں؟ میں نے کہنا مسلمان۔ تو انہوں نے کہنا کہ مسلمان تو دنیا میں بہت فرقے ہیں جو کہتے ہیں مسلمان ہیں، تم کون سے مسلمان ہو؟ میں نے کہنا اہل سنت والجماعت۔ اس نے کہا اہل سنت تو کئی ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، تم کون سے اہل سنت والجماعت ہو؟ میں نے کہنا حنفی۔ آپ نے کہنا حنفی تو کئی ہیں، بریلوی کہتے ہیں ہم حنفی، دیوبندی کہتے ہیں ہم حنفی، تم کون سے حنفی ہو؟ میں نے کہا دیوبندی۔ تو میں نے دیوبندی اسی طرح کہا جس طرح آپ نے پڑھینا کہا۔ پڑھینا کہنے سے جغرافیے کا مسئلہ حل ہو گیا اور دیوبندی کہنے سے نظریے کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں نے کہ اس لیے ہم کہتے ہیں ریورس گیئر لگانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں پوری دنیا میری گفتگو سن رہی ہے، اور چند دنوں بعد پوری دنیا کے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے میری گفتگو چلی جائے گی۔ میں فخر سے کہتا ہوں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ بولیں آپ کون ہیں؟ جو آپ میں سے یہ بات کہتا ہے کہ مجھے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہونے پر فخر ہے، اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ جو کہتے ہیں مجھے فخر ہے اپنا ہاتھ کھڑا کرے۔ الحمدللہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم ریورس گیئر نہیں لگاتے۔ مجھے لوگ بہت سارے کلپ سناتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب کو مجھے کلپ سنا، وہ کہتے ہیں امت بن کے رہو، دیوبند بن کے نہ رہو۔ میں نے کہا مجھے اعتراض نہیں ہے، انہیں کو اپنی مسجد کا نام مدرسۃ الامت رکھیں، مدرسے کا نام مدرسۃ الامت رکھیں۔ بھئی یہ امت کا مدرسہ ہے، مدرسے کا نام آپ نے رکھ لیا ہے، یہ کیوں آپ نے تشخص قائم کیا؟ میں نے کہا جب آپ کا جلسہ یا اجتماع ہو اس میں 2 شیعہ بنائیں، 2 اہل حدیث بنائیں، 2 بریلوی بنائیں، 2 اور بنائیں۔ لوگ پوچھے کیوں؟ کہنا یہ امت کا جلسہ ہے، دیوبندیوں کا نہیں ہے۔ اجتماع ہے تو صرف دیوبند، جلسہ ہے صرف دیوبند،
چندہ ہے صرف دیوبند، مدرسہ ہے صرف دیوبند۔ میں نے کہا انہیں کہ اپنے مدرسے میں کچھ بریلوی، کچھ دیوبندی، کچھ اہل حدیث، کچھ شیعہ، سب کو داخل کر لیں۔ لوگ پوچھے کیوں؟ آپ کہنا یہ دیوبند کا مدرسہ نہیں، یہ امت کا مدرسہ ہے۔ سمجھ آ گئی ہمیں؟ یہ کیا داخلہ صرف دیوبند کو؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے پاکستان میں وفاق کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ دیوبند کا وفاق، وفاق المدارس العربیہ، جماعت اسلامی کا اپنا وفاق، شیعہ کا اپنا وفاق، بریلویوں کا اپنا وفاق، اہل حدیثوں کا۔ مجھے بتاؤ یہ 5 وفاق میں نے بنائے ہیں؟ بولو تو مجھ پہ الزام کیوں ہے؟ جب یہ الگ شناخت جرم ہے تو آپ 5 وفاق ختم کر دو اور ایک نام دے دو وفاق المسلمین، وفاق الامت، میں سمجھوں بھی امت کی بات ہو رہی ہے۔ میرا مدرسہ مرکز اہل سنت والجماعت، ان علماء کے علم میں ہے اپنا اپنا مدرسہ۔ میں اپنے مدرسے کی بات کرتا ہوں۔ میرے مدرسے میں فارم آیا، یہ فارم ہم نے پر کیا ہے چونکہ میں وفاق المدارس کے ساتھ ہوں، اور اس میں لکھا ہے الحاق۔ اگر آپ وفاق المدارس سے چاہتے ہیں تو پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے مدرسے کا دیوبندی ہونا شرط ہے۔ پہلی شرط آپ کے مدرسے کا دیوبندی ہونا۔ میں اگر اپنے الحاق فارم میں دیوبندی نہ لکھوں تو مجھے میرے اکابر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، میرا مدرسے کا الحاق ہی نہیں ہوتا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ گورنمنٹ میرے مدرسے کو قبول نہیں کرے گی کہ تو نے ساتھ دیوبندی کیوں نہیں لکھا۔ تو جب آپ نے شرط لگائی ہے الحاق کے لیے دیوبندی ہونا شرط ہے، تو پھر دنیا کو بتانے میں کیا حرج ہے کہ ہم دیوبند والے ہیں؟ میرا جرم یہ ہے جو لکھتا ہوں وہ کہتا ہوں، اور جو کہتا ہوں وہ لکھتا ہوں، یہ ہمارا جرم ہے۔ جو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں، اور جو لکھتے ہیں وہ ہم کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ ہمیں اس پہ فخر ہے، ہمیں اس کو عیب نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ سمجھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیوبند والوں نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں۔ دنیا میں 2 چیزیں انسان کو چاہیے، توجہ رکھیں، دنیا میں 2 چیزیں انسان کو چاہیے۔ پہلی چیز انسان کو نظریہ اور عقیدہ چاہیے تاکہ دنیا، قبر، حشر میں آدمی کو نجات ملے۔ نمبر 2، آدمی کو رہائش کے لیے مکان چاہیے۔ پہلی چیز مکان ہے، مکان کے بعد پانی، مکان کے بعد کپڑے، مکان کے بعد خوراک۔ اگر آپ کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، پانی آپ کیا کریں گے؟ کپڑے آپ کیا کریں گے؟ آپ کو خوراک کو کیا کریں گے؟ تو نجات کے لیے ایک چیز چاہیے نظریہ، اور رہنے کے لیے ایک چیز چاہیے جگہ۔ دیوبند علماء نے ہم پہ 2 احسان کیے ہیں، ہمیں نجات کے لیے نظریہ بھی دیا ہے اور ہمیں رہائش کے لیے پاکستان کا ملک بھی دیا ہے۔ تو میں دیوبند کو کیسے بھول جاؤں؟ ہم کیسے ریورس گیئر لگا لیں؟ ہم کیسے چھوڑ دیں؟ علماء دیوبند نے احسان کیا، نظریہ بھی دیا ہے، اور علماء دیوبند نے احسان کیا کہ ہمیں پاکستان بھی دیا ہے۔ لہٰذا علماء دیوبند نے ہمیں نظریہ دیا، ہم اس نظریے کا تحفظ دلائل سے کریں گے۔ ہمیں پاکستان رہنے کے لیے دیا، ہم خون کا آخری قطرہ دے کر بھی پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ہم اس نظریے میں ہونے والا فساد بھی برداشت نہیں کرتے، اور اس ملک میں ہونے والا فساد بھی برداشت نہیں کرتے۔ نہ ہم نظریاتی خانہ جنگی کا قائل ہیں، اور نہ ہی ہم جغرافی اور ملکی خانہ جنگی کے قائل ہیں۔ یہ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے میں نے کہا اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہے۔ یہ ان دنوں میں ایک فضا پوری دنیا میں چل رہی ہے، جو میڈیا میں آتا ہے، جو کلپ بناتا ہے، جو سوشل میڈیا میں آتا ہے، دیوبندی مت کہو، دیوبندی مت کہو۔ میں نے کہا پھر کیا کہیں؟ بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 2 قسمیں ہیں۔ ہمارے بھی سوال ہیں، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، اس کے جواب دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جس نے حضور کو مانا، اور ایک وہ جس نے حضور کو، جس نے پیغمبر کو مانا اور کلمہ پڑھا اسے کہتے ہیں امت اجابت، اور جس نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا اور نبوت کو نہیں مانا اسے کہتے ہیں امت۔ آپ کہتے ہیں امت بن کے جیو۔ پھر اگلا سوال ہوگا کون سی امت، امت اجابت یا امت دعوت؟ اب ایک لفظ اور بڑھاؤ، ہم امت اجابت ہیں۔ پھر امت اجابت تو ٹکڑوں میں بڑی بڑی ہے، تمہیں تو مسلمان لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ کہیں کہ تم امت دعوت ہو، تم کم امت اجابت ہے، پھر لڑائی شروع ہوگی۔ اس لیے سیدھی سی بات کرو،
ہم مسلمان بھی ہیں، ہم سنی بھی ہیں، ہم حنفی بھی ہیں اور ہم دیوبندی بھی ہیں۔ یہ جو ریورس گیئر لگا ہے، یہ جو ہم نے بیک گیئر لگائے ہیں، اس کی وجہ بہت سارے حضرات کو خدشہ یہ ہے ہم خود کو دیوبندی کہیں گے تو ہم مسائل کا شکار ہوں گے۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ دیوبند کی پہچان اور دیوبند میں معیار اور دیوبند میں ایسا شخص کہ جو دیوبندیت کا معیار ہے، اس کا نام ہے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ۔ یہ بنیاد اور معیار ہے وہ شخص دیوبندیت کے لیے۔ آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کے پاس پاکستان میں رہتے ہوئے مسائل پیدا نہیں ہوں گے۔ اگر مسائل پیدا ہوں گے تو شیخ الہند نے مسائل کا حل بھی دیا ہے، وہ مسائل آپ کے حل بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مجھے ایک بات پہ بہت تعجب ہوا، ابھی کل کی بات ہے، مجھے ایک ساتھی نے ایک بندے کا کلپ بھیجا۔ اب وہ کلپ میں کیا سمجھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا کرو۔ حضرت شیخ الہند نے طویل زندگی 3 سال کی جیل کاٹی، باہر تشریف لائے تو فرمایا میں تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں 2 کام سے امت تباہ ہوئی ہے، لہذا 2 چیزوں کا خیال کرو۔ نمبر 1، امت تباہ ہوئی ہے قرآن سے دور رہنے کی وجہ سے۔ نمبر 2، امت تباہ ہوئی ہے قرآن کریم آپس میں اختلاف کی وجہ سے، لہذا شیخ الہند کی بات مانو، قرآن سے تعلق جوڑو، اور شیخ الہند کی بات مانو، اس کے بعد آپس کے اختلاف چھوڑ دو، یہ امت بن کے جیو، مذہب کے نام پہ، قوم کے نام پہ، فلاں کے نام پہ یہ تقسیم چھوڑ دو۔ میں نے کہا آپ نے کس شیخ الہند کو پڑھا ہے؟ یہ وہی حضرت شیخ الہند ہیں کہ جب ہندوستان میں محمد حسین بٹالوی غیر مقلد نے ایک اشتہار شائع کیا اور اس میں 10 مسئلے لکھے اور پھر چیلنج کیا اور فی مسئلے پر انعام لکھا کہ جو ایک مسئلے کا جواب دے گا میں اس کو 1 روپیہ 10 روپے دوں گا، تو میں نے کہا اس 10 سوال والے اشتہار کا جواب جس بزرگ نے دیا اس کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ شیخ الہند۔ اور جو کتاب لکھی اس کا نام کیا تھا؟ ادلہ کاملہ کے نام سے جواب لکھا، اور مولانا حسین بٹالوی نے کسی بندے سے ادلہ کاملہ کا پھر جواب لکھوایا اور نام رکھا مفتاح الادلہ۔ شیخ الہند نے پھر جواب الجواب لکھا اور نام لکھا ایضاح الادلہ۔ 100 سال گزر گئے، اس بابا جی کا جواب دوبارہ نہیں آیا۔ میں نے کہا یہ ہے شیخ الہند، یہ ہے شیخ الہند۔ ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے، ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے، ہم کسی کے عقیدے پر چوٹیں نہیں مارتے، لیکن جو ہمارے عقیدے پر اعتراض کرے گا اس کا جواب تو دیں گے۔ حضرت تھانوی کو یاد رکھنا، حضرت شیخ الہند کو میں اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کو اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کو اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری کو اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، حضرت مولانا محمد ریاض دہلوی کو اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، حضرت شیخ سہارنپوری کو اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، حضرت مولانا گنگوئی کو اپنا بزرگ سمجھتا ہوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو اپنا بزرگ سمجھتا ہوں۔ میں ان سب کو اپنا اگر بزرگ سمجھتا ہوں تو ان بزرگوں کی کتاب کی کسی عبارت پر اگر کوئی اعتراض کرے گا تو پھر مجھے جواب دینا چاہیے اگر میں بزرگ سمجھتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا میں کسی پہ اعتراض کروں، لیکن اگر کوئی اعتراض کرے تو پھر مجھے جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھی تمہارے بزرگ ہیں تم جواب دو، تم جواب دو۔ اب جواب دینے کا معنی فرقہ واریت ہے، جواب دینے کا معنی امت کو توڑنا ہے، جواب دینے کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے ملک میں فساد مچایا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہم اپنے اکابر کا دلائل کے ساتھ تحفظ کریں گے انشاءاللہ، جس کو میں ان 2 لفظوں میں بات سمیٹ کر یہ بات کہتا ہوں، ہم کسی مسلک کے اکابر کی پگڑیاں نہیں اچھالتے، لیکن اپنے مسلک کے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہم کسی مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالتے نہیں ہیں، لیکن اپنے مسلک کے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ کسی مسلک کے اکابر کی پگڑیاں اچھالنا یہ غلط ہے، لیکن اپنے اکابر کی پگڑیوں کا دفاع کرنا یہ غلط نہیں ہے، یہ صحیح ترین ہے۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں اور ہم 1 انچ برابر بھی اس سے پیچھے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔